مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفحہ پہ آئے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو۔ کوئی صفحہ کی چوٹی پہ کفار مکہ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، ان کی عبادت میں مگن ہے۔ کملی والے آ گئے، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو۔ آپ نے فرمایا کہہ دو اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اگر یہ کہہ دو گے تو کیا ہوگا؟ تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے وہ کافر جو پہلے بتوں کی عبادت کر رہے تھے اور زیادہ جھک کے میرے نبی کو چڑھانے کے لیے اور زیادہ جھک کے عبادت کرنے لگ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں ان کو سمجھا رہے ہیں، پھر بھی سمجھا رہے ہیں، اے لوگوں میں چاہتا ہوں جہنم سے بچ جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خالق وہ ہے جس نے تمہیں بنایا، عبادت کے لائق وہ ہے۔ یہ تو تمہاری مخلوق ہیں، ان کو تم نے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، تم ان کے خالق ہو۔ خالق کبھی اپنی مخلوق کی عبادت نہیں کرتا، خالق کبھی بھی اپنی مخلوق کے آگے نہیں جھکتا۔ یہ بت ان کے خالق تم ہو، بنانے والے تم ہو، تم نے ہاتھوں سے بنایا۔ ان کی عبادت اپنی مخلوق کی عبادت کرنے کی بجائے اس کی عبادت کرو جو کائنات کا بنانے والا اور تمہارا بھی بنانے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ۔ اتنے میں اس بت سے آواز آنی شروع ہوئی۔ اس بت کے اندر ایک شیطان داخل ہو گیا۔ اس نے بت کے اندر داخل ہو کے میرے نبی کی حجب بیان کرنا شروع کر دی، حضور کی مذمت میں لفظ کہنے، حضور کی بے ادبی کرنا شروع کر دی، حضور کی مذمت میں الفاظ کہنے شروع کر دیے۔ حضرات محترم صحابہ کرام بڑے پریشان جو ساتھ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم 2-3 صحابی نبی کریم کے ساتھ تھے، جب ہم نے دیکھا کہ جس خدا کی وہ عبادت کر رہے ہیں وہ بت جو کبھی بولا نہیں، اگر بول رہا ہے تو کملی والے کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، مذمتی الفاظ بیان کر رہا ہے، اور کافر بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ آج تو ہمارا خدا بھی محمد کے خلاف بول پڑا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب واپس آئے لیکن ہمیں کسی لمحے چین نہیں تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا تھا، اس بت کو زبان کیسے مل گئی؟ کملی والے نے فرمایا یہ ایک شیطان ہے، جن ہے، جو پہلے شروع سے ہی بتوں کے اندر داخل ہو کے لوگوں کو نبیوں کے قتل پر اکساتا ہے، اور اس کے اکسانے پر سابقہ ماضی میں کئی انبیاء کو قتل کیا گیا۔ اس نے کوشش کی کہ مجھے بھی قتل کرا دے۔ حضرات محترم صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں بڑا قلق تھا، بڑی پریشانی تھی کہ کافروں کے سامنے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی، ہمیں ندامت اٹھانی پڑی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرے دن کیا ہوا؟ ہم کملی والے کی محفل میں حاضر ہیں، اتنے میں آواز آئی السلام علیکم۔ آواز ہم سن رہے تھے لیکن جو سلام دے رہا تھا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کملی والے نے فرمایا وعلیکم السلام۔ آواز آئی کہ جناب مجھے پتہ چلا ہے 3 دن پہلے ایک جن بت کے اندر داخل ہو کے اس نے جناب کی گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، مجھے پتہ چلا وہ میرے چچا کا بیٹا تھا، میں نے اس کو قتل کر دیا، اب اس کو قتل کر کے میں آپ کی خدمت میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ کملی والے نے فرمایا اس کا کیا نام تھا؟ وہ کہتا ہے کہ جناب اس کا نام مسعر تھا۔ فرمایا تیرا کیا نام ہے؟ کہتا ہے میرا نام سمخ ہے، میں آپ کا امتی ہوں، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا اگر میں سمخ سے تیرا نام بدل کے عبداللہ رکھ دوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ جو مرضی نام رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا آج سے تیرا نام عبداللہ۔ عرض کرتا ہے ہاتھ جوڑ کر یا رسول اللہ اگر اجازت ہو
تو جس بت کے اندر داخل ہو کے میرے چچا کے بیٹے نے آپ کے بارے میں بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، میں اسی بت کے اندر داخل ہو کے آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ کملی والے نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ رات ہمارے لیے لمبی ہو گئی، کیونکہ ہم 3 دنوں سے پریشان تھے، ندامت میں تھے کہ کافروں کے سامنے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ ہم نے وہ رات کروٹیں بدلتے گزاری، وہ رات لمبی ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو وہ جن آ گیا، کملی والے نے ہمیں اپنے ساتھ لیا، ہم کوئی صفہ پہ گئے۔ جب ہمیں کافروں نے دیکھا جو بتوں کی عبادت کر رہے تھے تو اور زیادہ جھک جھک کے انہوں نے عبادت کرنی شروع کر دی۔ اسی خدا کو وہ کہتے ہیں کہ بول اس محمد کے بارے میں بے ادبی کے الفاظ۔ اتنے میں وہ سمخ نامی عبداللہ نامی، جس کا نام میرے نبی نے عبداللہ رکھا، وہ اس بت میں داخل ہوا، اس نے میرے نبی کی نعت پڑھنا شروع کر دی۔ وہ جن بت میں داخل ہو کر کملی والے کی نعت پڑھ رہا ہے، کافر جل رہے ہیں، صحابہ خوش ہو رہے ہیں۔ آج بھی جب نعت پڑھی جاتی ہے کچھ لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، کچھ نعرے لگاتے ہیں، چہرے چمک اٹھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے چہروں پہ غیظ و غضب کے آثار نظر آ جاتے ہیں۔ حضرات محترم، پتہ چلا جو دشمن مصطفیٰ ہو نعت مصطفیٰ سے جلے گا، اور جو عاشق مصطفیٰ ہو نعت مصطفیٰ سے دل خوش ہو جائے گا۔ انہوں نے جس کی پوجا کر رہے تھے، جب اس بت نے میرے نبی کی نعت پڑھنا شروع کی، وہ سارے کافر اس کو پتھر مارنے لگ گئے کہ چنگا تو خدائیں، عبادت اسی تیری کرنے آ، تعریفاں تو محمد دیاں کرنا ہے۔ اتنے بدحواس ہوئے کہ انہوں نے میرے نبی پر سنگباری شروع کر دی، پتھر برسانے شروع کیے۔ ابو جہل نے ایک پتھر اٹھایا، میرے کملی والے کی جبین اقدس پہ پتھر پڑا، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، پورے چہرے پہ خون آ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی زخمی حالت میں وہاں سے گئے، خانہ کعبے کے سامنے، کعبۃ اللہ کے سامنے چہرہ کر کے بیٹھ گئے اور عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین، یہ قوم میری نہ سمجھ ہے، میں ان کو تیری طرف بلاتا ہوں، وہ مجھے سزا دیتے ہیں، یا اللہ ان پہ غضب نہ کرنا، اے میرے مالک یہ مجھے میری سچائی کو جاننے والے نہیں۔ اتنے میں حضرت امیر حمزہ میرے نبی کے چچا جان، جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، وہ شکار کرنے جنگل گئے ہوئے ہیں، شکار کرنے کے لیے انہوں نے تیر کھینچا اور وہ ہرن کو مارنے لگے، تو کیا ہوا، جس ہرن کا نشانہ لے کر حضرت امیر حمزہ نے تیر کھینچا، وہ ہرن بول پڑا، کہتا ہے ترکی بسہم الیہ ولا ترمی الی قاتل ابن اخیکا لو رمیتا ھذا السام الی قاتل ابن اخیکا لکان خیرا۔ وہ ہرن عربی بولا، عربی میں بول کے کہتا ہے جو تیر مجھے مارنے لگے ہو، کاش یہ تیر اپنے بھائی کے بیٹے، اپنے بھتیجے کے قاتل کو مارتے تو مجھ سے مارنے سے یہ بہتر تھا۔ حضرت امیر حمزہ بڑے حیران ہوئے کہ جنگل کا ہرن ہو کے عربی بول رہا ہے۔ آپ شکار سے جب واپس آئے اپنے گھر میں، گھر کے اندر داخل ہوئے، برادری کے سردار تھے، بڑا روب تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب گھر آئے تو خادمہ کھانا لے کے آئی، کھانا سامنے رکھا، رو پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہو؟ عرض کرتی ہے رو نہ تو کیا کروں، آج پتہ چلا ہے یتیمی کا داغ کیسے نکلے۔ کوئی صفہ پہ گئے، وہاں پہ لوگ کٹھے تھے، دور سے ہی جب لوگوں نے امیر حمزہ کو اسلحہ لے کے آتے دیکھا، تھر تھر کانپنے لگے، کیونکہ امیر حمزہ کا روب تھا۔ آپ برادری کے سردار تھے، آپ نے جاتے ہی پوچھا کس نے میرے بھتیجے کو مارا؟ ابو جہل کہتا ہے میں نے مارا۔ حضرت امیر حمزہ نے ایسا تھپڑ مارا،
وہ پہاڑ پہ جا گرا، آپ گھوڑے سے اترے، اس کو گریبان سے اٹھایا، کبھی ادھر سے مار رہے ہیں کبھی ادھر سے مار رہے ہیں، اتنا مارا ابو جہل کا لہو بہنے لگا، اس کے لہو سے آپ کے ہاتھ خون آلود ہو گئے۔ اسی طرح آپ حضور کو ڈھونڈتے کہ محمد کہاں گئے، لوگوں نے بتایا وہ کعبے کے سامنے بیٹھے ہیں۔ جب کعبے کے سامنے آئے جا کے کہا السلام علیکہ یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے سلام ہو۔ حضور نے دوسری طرف دیکھا، دوسری طرف سے آ کے پھر سلام کیا۔ حضور ادھر دیکھنے لگ گئے، فرمایا ناراض ہو؟ عرض کیا میرا آج پتہ چلا میرا کوئی چاچا نہیں، میرا کوئی حالی موالی نہیں، میرا حالی موالی صرف میرا رب ہے۔ وہ عرض کرتا ہے جناب میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، یہ دیکھو میرے ہاتھ خون آلود، ابو جہل کا خون لگا ہے۔ چاہیے تھا کہ حضور خوش ہوتے، پر کملی والے خوش نہیں ہوئے۔ عرض کیا ہے میرے چچا، اگر میرے سارے شریکوں کو، دشمنوں کو تو اپنے گھوڑے کے پاؤں تلے روند ڈال، میں پھر بھی خوش نہیں ہوں گا، مجھے خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ اے میرے چچا امیر حمزہ میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ۔ حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں سنا ہے تیرے پاس بڑا چاشنی والا کلام آتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں وہ میرا رب بھیجتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ عرض کرتے ہیں کہ تھوڑا سا مجھے سناؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ المومن کی آیات پڑھنا شروع کی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ حضرت امیر حمزہ چونکہ وہ عربی زبان جانتے تھے نا، عربی بول چال تھی نا، تو قرآن بھی عربی میں ہے، تو حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں اے میرے بھتیجے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو تیرا رب ہے وہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے، کیونکہ غافر الذنب وقابل التوب، اگر کوئی اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو توبہ قبول کرتا ہے، اور اگر اس سے کوئی سرکشی کرتا ہے تو اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں یہ کلام تو بڑا چاشنی والا ہے، کچھ اور سناؤ۔ حضور نبی کریم نے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی، لہو ما فی السماوات والارض وما بینہما وما تحت الثریٰ، یہ تحت الثریٰ سے لے کر لامکان تک ساری کائنات اسی رب نے تو بنائی ہے جو سارے عالمین کا خالق و مالک ہے۔ آپ نے فرمایا چچا ساری دنیا سے بدلہ لے لو، ان کو خون آلود کر دو، گھوڑے کے پاؤں نیچے روند ڈالو، مجھے خوشی نہیں ہوگی، جتنی خوشی اس پر ہوگی کلمہ پڑھ کے تم جہنم سے بچ جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت امیر حمزہ عرض کرتے ہیں میرے بھتیجے، چونکہ میں برادری کا سردار ہوں، میں ڈرتا ہوں غلط فیصلہ نہ کروں، مجھے تھوڑا سا وقت دے دو سوچنے کے لیے، آج کی ایک رات دے دو، میں ذرا سوچ لوں کہ میں نے تیرا کلمہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ چلے تو گئے، لیکن اس رات میں امیر حمزہ اپنے گھر سے نکلے، حضور کے دروازے پہ آئے، دروازے کو دستک نہیں دی نہ کھولا، پھر واپس گھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک رات میں 40 چکر لگائے امیر حمزہ نے۔
اندر تذبذب ہے، شیطان اور رحمان کی لڑائی ہے، کفر اور حق کا مقابلہ ہے۔ ایک طرف روحانی طاقت ہے، دوسری طرف شیطانی طاقت ہے۔ شیطانی طاقت کہتی ہے امیر حمزہ، ساری برادری سلام کرتی ہے، محمد کو تو لوگ پتھر مارتے ہیں، جو اس کا کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی مارے کھاتا ہے، تمہیں ساری برادری سلام کرتی ہے۔ سوچ لو، ایمان کہتا ہے جو کلام سنا ہے وہ کلام بتاتا ہے کہ محمد جھوٹا نہیں ہے، یہ کلام بھی سچا ہے، محمد عربی بھی سچا ہے۔ تذبذب کی کیفیت، کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں، پھر آتے ہیں پھر جاتے ہیں۔ جب صبح ہوئی حضور نبی کریم کے پاس 4 فرشتے آ گئے۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم ہر نبی کے پاس آئے، یہ جتنی امتیں پیچھے ہلاک ہوئیں اللہ نے ہمیں بھیجا۔ ان نبیوں سے ہم نے پوچھا کہ بڑے اوکھے ہو، اجازت ہوئے تے تباہ کر چھڑیے، انہیں اجازت دیتی تے سی تباہ کر چھڑے۔ آپ نے ایک سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ فرمایا تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا دنیا کا سارا پانی میرے قبضے میں ہے، اللہ نے اس پہ کنٹرول مجھے دیا ہے، اگر آپ اجازت دو تو ساری دنیا کا پانی مکے چھوڑ دوں، حضرت نوح کے طوفان کی طرح ان کو میں ہلاک کر دوں۔ میرے نبی نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ کہتا ہے میں نوح کے پاس گیا، نوح نے کہا برباد کر دے، میں نے کر دیا۔ دوسرے سے پوچھا تیرے ذمے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں جناب ہواؤں پہ معلق ہوں، اللہ نے ساری کائنات کی ہواؤں کا نظام میرے ہاتھوں میں دیا ہے۔ پیچھے ایک قوم گزری ہے، قوم عاد، تیز جھکڑ میں نے چلائے، اتنی آندھی تیز چلائی کہ کانوں کے پردے ان کے پھٹ گئے، اندر زخم ہو گئے، کیڑے پڑ گئے، وہ کیڑے دماغ کے اندر گئے، اسی طرح پوری قوم برباد کر دی۔ اور مجھے اب رب نے بھیجا جاؤ میرے محمد کو ستایا ہے مکے والوں نے، جاؤ میرے پیغمبر کی غم گساری کرو، پوچھو، اگر چاہتے ہو تو تیرے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا کرنے کے لیے میں آ گیا۔ حضور نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرے سے پوچھا تیری کیا ڈیوٹی ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے سورج کا نظام عطا کیا ہے، سورج میرے ہاتھوں میں ہے، میں چڑھاتا ہوں میں ہی غروب کرتا ہوں، دوسرے دن پھر چڑھاتا ہوں، یہ سارا نظام شمسی رب نے میرے ہاتھوں میں دیا ہے۔ اگر آپ اجازت دے سورج قریب لاؤں، سورج کی گرمی سے ان کو بھون دوں، ان کے دماغ کھولنے لگ جائیں۔ آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چوتھے سے پوچھا بتا تیری کیا ڈیوٹی ہے؟ اس نے کہا جناب میری ڈیوٹی یہ ہے، اللہ نے زمین کے سارے پہاڑوں کا نظام میرے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اگر آپ اجازت دیں یہ صفا اور مروہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، ان کو درمیان میں پیس دوں چکی کے پڑوں کی طرح۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کوئی ڈیوٹی لے ہم سے، اللہ کے بھیجے ہوئے۔ آپ نے فرمایا ڈیوٹی لیتا ہوں، میں دعا کروں گا میری دعا پر تم آمین کہہ دینا۔ کملی والے نے گورے گورے نبوت والے ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے مالک یہ میری قوم میری سچائی کو نہیں پہچانتی، اگر یہ مجھے پہچان لیتے مان جاتے، ان کو تباہ نہ کر بلکہ ان کو اس کے بدلے ہدایت عطا فرما دے۔ وہ چاروں فرشتے عرض کرتے ہیں جناب ہر نبی سے ہم نے پوچھا پر ان لوگوں نے اتنا ستایا تھا، ہر نبی نے عذاب مانگا، آپ نے کیوں نہیں مانگا؟
فرمایا اس لیے کہ میں عذاب کے لیے نہیں آیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں اللہ کی طرف سے سارے عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، جان کا ویری ہو، دشمن ہو، اس کو معاف کر دینا کتنے حوصلے کی بات ہے۔ کملی والے نے دشمنوں کو معاف کر کے ہمیں بتایا، اے میرا میلاد منانے والوں، جب تمہاری زندگی میں ایسا موقع آ جائے تو تم بھی میری سنت ادا کر کے دشمنوں کو معاف کر دیا کرنا۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم جہنم کی بات کر رہے تھے کہ جہنم اتنی سخت ہے، قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، تو ایک صحابی اٹھا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یہ قیامت تو بڑی مشکل ہے، کوئی شارٹ کٹ ارشاد فرمائیں، شارٹ کٹ۔ کملی والے نے فرمایا چل میں تمہیں شارٹ کٹ دیتا ہوں، آپ بھی سن لو۔ حضور نے فرمایا لمبے چوڑے کام نہیں، صرف 3 کام کر لو، میں محمد ضمانت دیتا ہوں یہ قیامت کا مشکل دن بھی تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ عرض کرتا حضور بتاؤ، اب نبی کے میلاد کا صدقہ حضور کا لنگر لے جاؤ، سب سے بہترین لنگر یہ ہے نا کملی والے کے لنگر کا، بہترین لنگر۔ کملی والے نے فرمایا پہلا کام، جو تمہیں تیرے سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑ دو۔ اللہ دی قسم ہے انہاں 3 کماں تے اسی عمل کریے نا، تھانے شاہی کوئی نہ لبے، عدالتاں لگیاں ہو جان۔ اسی عمل نہیں کر دے، اسی صرف نعرے آنے ہیں مسلمان، زبانی کلامی۔ وہ اقبال نے کہا تھا چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ اقبال کہتا ہے کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں میں لرز جاتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ جانتا ہوں لا الہ پڑھ لیا تو لا الہ کی مشکلات کیا ہے، اپنا من مار کے محمد عربی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ بندہ وہ سچا عاشق ہے جسم تو اس کا ہو، حکومت کملی والے کی ہو۔ دوجیاں چھڑو، اپنے جسم دی مملکت دی گل کریے، تیرا جسم تیری مملکت، تیری ملکیت، جسم تیرا ہوئے، آرڈر کملی والے دا چلے، تو پھر کی ہونا ہے؟ پھر تو سچا عاشق رسول ہے۔ حضور نے دوجی گل فرمایا جو محروم کرے اسے عطا کرو۔ تیسری گل فرمائی جو زیادتی کر لے اسے معاف کر دو۔ اگر ایک دشمن نے ایک فیر کیتا ہے تو سیادو جتنے تک دا نہ کریے اندر آگ لگی ہوئی ہے، تیجی اگر او آگ فیر دی بجائے کنٹرول کر کے محمد دا صدقہ اس نے معاف کر دے ہو تو دشمن بھی حیران ہو جانا ہے، با میں کی کیتا تے ایس کی کیتا، جیڑا دشمن آ تیرے ایس عمل نال ادھی راتی تیرے گھر آ کے تیرے پیرا تے ڈے پلے گا، آکھے گا جڑی اگے لگی ہے معاف کر۔ نبی دی سنت تے عمل کریے تے سکون ہی سکون ہے، شریک سجن بن جاندے۔ شریکہ نو سجن بنانے دا بہترین طریقہ 3 کام، جیڑا زیادتی کرے معاف کر دیو، جیڑا محروم کرے عطا کر دیو، جیڑا تعلق توڑے تعلق جوڑو۔ توڑے اس رویے نال دشمن نو بھی شرم آ جانی، وہ آکھنا یار میں کی سوچنا تے وہ کی سوچدا ہے۔ تے محمد عربی دی سنت تے بھی عمل تے حضور دی سنت تے عمل کر کے زندگی سوکھی۔ بہرحال ساری رات گزری، حضرت امیر حمزہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں 40 مرتبہ آئے اور گئے، اندر آگ لگی ہوئی ہے، تذبذب ہے، شیطانی اور رحمانی قوتوں کا ٹکراؤ ہے۔ انا کہتی ہے برادری کے سردارو سوچ لو، روح کہتی ہے محمد عربی کا کلام بڑا سچا ہے، وہ کلام بھی سچا ہے، وہ نبی بھی سچا ہے، اس کا رب بھی سچا ہے۔
ساری رات مقابلہ اندر ہی ہوتا رہا. جب فجر ہوئی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم انتظار کر رہے تھے, کملی والے کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے تھے, حضور دعا کر رہے تھے اللہم اقر عینی بے اسلام امی حمزہ, یا اللہ حمزہ کے اسلام سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے. ادھر کملی والے کے ہاتھ اٹھے, ادھر فجر کا وقت ہے. حضرت امیر حمزہ رات کو 40 مرتبہ آئے اور گئے. تذبذب میں آئے, مانوں یا نہ مانوں, اسلام قبول کروں یا پہلے مذہب پہ رہوں. آتے ہیں نبی کے دروازے سے واپس جاتے ہیں. جب فجر ہو گئی تو ہار مان لی, آ گئے کملی والے کے قدموں میں, عرض کیا میرے بھتیجے مجھے اور قرآن سنا. حضور نبی کریم نے پھر آپ کو سورہ الرحمن کی پہلی آیتیں سنائی. فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. حضرت امیر حمزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. نبیوں کا امام قرآن پڑھ رہا ہے, ہو بھی قرآن اور زبان ہو مصطفیٰ کی, پھر اثر نہ ہو. قدموں پہ گرے, بھتیجے مجھے اپنا کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے.